اللہ کے پاک پیغمبر بولو بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دو بندوں کو اللہ پاک حکم دے گا، چلو جہنم کی طرف۔ ہائے ہائے سن یار، اے اللہ دے حکم منن تو سانو موت پیندی ہے۔ سن لے ذرا گل، دو بندوں کو اللہ حکم دے گا جاؤ جہنم کی طرف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ کا حکم سنتے ہی فوراً دوڑ پڑے گا۔ کہاں؟ کدھر؟ سمجھ آ رہی ہے تو کہ سریکی شروع ہو جا آ رہی ہے نا سمجھ؟ توجہ کرو پھر۔ ایک بندے کو اللہ حکم، دو کو حکم دے گا، ایک بندہ جہنم کی طرف دوڑ پڑے گا۔ اتنے کو مٹھائی نہیں مٹیندی پئی، اس دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی آگ ہے۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا آج صبح، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں ایک پودا ہے زقوم اسے کہتے ہیں، سورۃ دخان میں بھی اس کا تذکرہ ہے، ان شجرۃ الزقوم، یہ خاص طور پہ اس کا تذکرہ کیا قرآن نے۔ تو فرمایا اس زقوم کے درخت میں جو رس ہوتا ہے، رس پودے کے اندر جو رس نما لیکوڈ ہوتا ہے، فرمایا اگر ایک قطرہ زمین پر گرا دیا جائے پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو جائے گی، کھانے پینے کی اشیاء تباہ ہو جائیں گی، اتنے سخت عذاب ہے ادھر۔ میرا اللہ کہتا ہے چلو جہنم کی طرف، ایک دوڑ پڑتا ہے، دوسرا، دو کو حکم ہوا نا، ایک دوڑ پڑتا ہے جہنم کی طرف اور دوسرا بندہ چند قدم چل کے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، پھر چل پڑتا ہے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، پھر چل پڑتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ دونوں کو بلائے گا، دونوں کو، جو دوڑا جا رہا ہے اور دوسرا جو مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہے، دونوں کو بلائے گا اللہ۔ اللہ پوچھے گا او دوڑنے والے، تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں جہنم کا حکم دیا ہے، وہاں پر کوئی کھانا پینا تو نہیں ہے، جہنم کا عذاب ہے، تو دوڑ کیوں پڑا؟ وہ کہنے لگا مولا، ہائے ہائے رحمانیہ مسجد والو، اللہ کا واسطہ ہے یہی بات دل پہ لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ کہتا ہے اللہ جس وقت تو نے مجھے حکم دیا جہنم کی طرف جانے کا، میرے دل نے فیصلہ کیا دنیا تے تا اللہ بڑیاں گلاں آکھیاں منیاں کوئی نہیں، دنیا پہ تو مانتے نہیں تھے نا۔ اللہ میرے دل میں آیا تو نے دنیا میں تو بڑے حکم دیے تھے ہمیں، ہم نے مانے کوئی نہیں تھے، میرا جی کہتا تھا، میرا جی کہنے لگا اور دنیا تے بھی نہیں منیاں، اج اللہ دا آخری حکم میں اے تا من لواں، اے تو مان لو۔ اچھا دوسرا، تو ادھر آ بھائی، تیرے برابر، اس کے برابر میں نے تمہیں بھی حکم دیا تھا تو بھی جا جہنم کی طرف، تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھتا تھا؟ کہتا ہے مولا دنیا میں علماء کی زبانی، تیرے نبی کے زبانی، قرآن کی زبانی یہ سنا کرتا تھا تیری رحمت بہت بڑی ہے، میں 2 قدم چلنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھتا، ہو سکتا ہے تیری رحمت مجھے بلا لے، ہو سکتا ہے تیری رحمت مجھے بلا لے، مولا میں تیری رحمت کی امید پر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا اس حکم ماننے والے کو قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا، دوسرے بندہ جو رحمت سے امید رکھتا ہے اللہ اس کو بھی جنت کا داخلہ دے دے۔ بھائیو یہی وہ رحمت ہے جو آج ہمارے پاس آئی کھڑی ہے۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں تھوڑا سا رخ بدلو یار، یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے کہ بندہ نماز کا سجدہ ہی نہ دے، یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے کہ اتنے ٹھنڈے روزے بندہ روزہ ہی نہ رکھے، یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ بندے کو اللہ کہے کہ میرا بندہ گھنٹہ سوا گھنٹہ میرے سامنے کھڑا ہو کے میرا قرآن سن لیا کر،
تو بندہ کہے مولا آٹے کے تھیلے کے لیے میں 4 گھنٹے کھڑا ہو سکتا ہوں، گھنٹہ تیرے دروازے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اللہ کا واسطہ دیکھے گا میرے بھائیوں، کچھ بڑے ہو، کچھ چھوٹے ہو، کچھ ہم عمر ہو، سب سے میری دست بستہ اپیل ہے، اللہ کا واسطہ ہے رخ چینج کرو۔ نہیں کرو گے تو یہ تو زندگی ہے، گھلتی جا رہی ہے برف کے بلاک کی طرح۔ برف کا بلاک فرش پہ رکھ دو گھل جائے گا، پانی کے ٹب میں رکھ دو پھر بھی گھل جائے گا۔ بھائیو اگر نیچے رکھو گے فرش پہ وہ گھل کے ضائع ہو جائے گا، پانی کے ٹب میں رکھو گے گھلے گا تو پھر بھی صحیح، لیکن تیرا پانی ٹھنڈا کر دے گا۔ زندگی کی گھڑی کی ٹک 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 تیری میری زندگی گزرتی جا رہی ہے، رب کے حکموں سے دور ہو کے گزارو گے پگھل کے ضائع ہوتی جائے گی تیری میری زندگی۔ اور تھوڑا سا احساس، تھوڑا سا یہ دائیا پیدا کر کے کہ یار میں جس کا کھاتا ہوں اس کا شکر تو کروں، اور میں جس کا کھاتا ہوں اس کی بات تو مانوں۔ تیری بیوی میری بیوی، اس کو ساری ضروریات میں پوری کرتا ہوں، آپ پوری کرتے ہیں بیویوں کی، اور وہ تیرا میرا کہنا نہ مانے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہر شے میں پوری کرا تو میری گل نہیں مندی، برداشت نہیں ہوتا۔ تیرا ملازم میرا ملازم، اس کو 15-20 ہزار تنخواہ دے کر ہم کہتے ہیں تم میرا ملازم ہے، میری بات نہ مانے، تیرا میرا اکٹھا نظام نہیں چل سکتا۔ میرا رب کہتا ہے یا عبادی، اوے تو تا میرا اپنا بندہ ہے یار، تینوں تا میں آپ ہتھاں نال بنایا، خلق تو بے یدیا، تمہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور تو میرا نہیں مانے گا۔ سن، میں اتنا وہ نہیں ہوں کنجوس، اتنا بخیل نہیں ہوں کہ تیری روٹی بند کر دوں گا، تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا، دیتا رہوں گا، تیری انکم بھی ہوتی رہے گی، آمدن بھی ہوتی رہے گی، وہ نہیں روکوں گا۔ لیکن سن، جب میرے پاس آئے گا تو پھر ایک ایک چیز کا بدلہ میں چکاؤں گا ضرور۔ یہ نہ سمجھنا کہ تو اللہ پاک بھول جائے گا، لا یذل ربی ولا ینسا، میرا اللہ بھولتا نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے کہ ادھر کنیا کی اس لوکیشن میں، میاں والی میں، پنجاب، پاکستان، عرب و عجم کے اندر کسی بندے نے چھپ چھپا کے اعلانیہ دن میں رات میں کوئی بھی کام کیا ہو اور میرے اللہ کو پتہ ہی نہ ہو۔ قرآن بول کے کہتا ہے سورۃ حجر کے اندر وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے میرے بندو یہ خیال کبھی نہ کرنا کہ تمہارے کرتوتوں سے اللہ کو واقفیت نہیں ہے، تمہارے ہر ادا کا میرے رب کو پتہ ہے۔ اور قرآن میں ایک اور سورۃ کہف کے اندر میرا اللہ کہتا ہے وَنَزَعُ، فرمایا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ہائے ہائے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جس وقت اعمال نامے رکھے جائیں گے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم ڈر ڈر کر اس میں دیکھیں گے، ان کو وہ چیزیں دیکھ لیں گے، کیا دیکھ لیں گے؟ ساری زندگی کا حساب و کتاب لکھا پڑا ہے، اور فوراً وہ کہیں گے لا یغادر ما لہذا الکتاب، یار یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے میرا کوئی چھوٹا کرتوت چھوڑا، نہ بڑا گناہ چھوڑا، نہ چھوٹی نیکی چھوڑی، نہ بڑی نیکی چھوڑی، سب کچھ میرا یہاں پہ لکھا پڑا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن بندہ اپنے بدعملیاں یا جو اس نے کام کیے یہ کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھ لے گا کہ میں کر رہا ہوں۔ اس کی میں علماء سے معذرت کے ساتھ اس کی میں توجیہ یہ کرتا ہوں، جیسے یہ ویڈیو بن رہی ہے، آدھے گھنٹے بعد مجھے کوئی پلے کر کے دکھائے عزیر شاہ تو نے ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کی ہے، تو میں انکار کرنے لگوں، وہ ویڈیو پلے کر کے مجھے کہے اے سن لے ویکھ لے، تو میں کہتا ہوں یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن انسان کو اپنے کرتوت اور گناہ کرتے ہوئے انسان دیکھے گا، یوں لگتا ہے اللہ نے کوئی VIP اور HD کیمرے لگائے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، A to Z ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور میرا اللہ پلے کر کے قیامت کے دن دکھائے گا عزیر فلاں جگہ تو نے یہ جرم کیا تھا، آج تو بھاگ نہیں سکتا، اللہ کے اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس لیے بھائیو یاد رکھو یہ وقت ہے، رمضان کی گھڑیاں ہیں، پہلا عشرہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، ایک دن باقی ہے، ایک دن۔ اللہ کی رحمت کا آپ نے دیکھ لیا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے یار، کتنا عجیب معاملہ ہے۔ پچھلی قوم کے بندے شرک کریں، گناہ کریں، اللہ کہتا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جان قتل کرو گے تب جا کے تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ اور اس امت کا بندہ غلطی کرے، گناہ کرے تو میرا اللہ یہی کچھ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میرا بندہ جو کچھ کر باویں پریشان نہ ہویں، تو میری رحمت تو امیدوار رہویں۔
تو بندہ پھر بھی رحمت کے مہینے میں سستی سے پڑا رہے، پھر بھی بندہ غفلت میں پڑا رہے، تو بھائیو یہ گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔